باورچی خانہ صحت کا خزانہ۔ کچھ لوگوں کو یہ بات عجیب احمقانہ سی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ سچ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی باورچی خانے میں پائے جانے والے مسالہ جات کا علم رکھتے ہوں تو تقریباً لگ بھگ ہر چھوٹی موٹی بیماری اور مسئلے کا حل آپ کو باورچی خانے سے مل جائے گا۔ آج ہم باورچی خانے میں لازماً پائی جانے والی ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ بہت سستی بھی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی کان اور کاشت یا پیداوار بھی پاکستان میں ہی ہے۔ یہ کاشت نہیں کیا جاتا، قدرتی طور پہ پہاڑی چٹانوں میں پایا جاتا ہے، بلکہ یہ پہاڑ کا ہی حصہ ہوتا ہے، ایک قسم کا پتھر جسے ہم نمک کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مشہور کانیں کھیوڑا پاکستان میں ہی واقع ہیں، اور پاکستان اس سے بہت کثیر زر مبادلہ کماتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ پاکستان میں اتنا سستا ملتا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں اور مختلف وجوہات سے اب ایک سادہ نمک کی تھیلی 10 سے 15 یا اس سے بھی زیادہ مہنگی مل رہی ہے، لیکن پھر بھی باقی دنیا کی نسبت یہ بے حد سستا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے فوائد سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ جسم کے اندر ہماری تندرستی اور صحت کا بیشتر دار و مدار جو ہے وہ نمکیات کے توازن پر ہوتا ہے۔ نمک کی کمی سے بلڈ پریشر جو ہے بہت سے زیادہ گر جاتا ہے، درجہ حرارت جسے جسم کا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ذہن کے اوپر ہوا غبار سے چھایا رہنا، صحیح طریقے سے کام نہ کرنا یا سانس نہ آنا، اور اعصابی امراض جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اکثر صرف نمک کا توازن بگڑ جانے سے ہوتا ہے۔ اس کا کہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے، جو کہ روحانی معالج کے طور پہ بہت زیادہ مشہور رہے ہیں، اور ان کے صاحبزادے ابھی بھی کراچی میں مطلب کرتے ہیں، وہ قاضی یوسف عظیمی، انہوں نے اپنی کتب کے اندر بہت ذکر کیا ہے کہ آصاب جس کو لوگ سمجھتے ہیں وہ صرف نمکیات کا توازن بگڑ جانا ہے۔ جو ہم روزمرہ کا نمک کھاتے ہیں، اگر وہ ہم کم مقدار میں لے لیتے ہیں تب بھی جو ہے وہ ذہن پہ غنودگی سی چھانے لگتی ہے، اور اگر ہم یہ نمک زیادہ کھانے لگتے ہیں تب بھی ہمیں غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے، مزاج میں ترشی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے انسان کو رات کے وقت عجیب عجیب سے خواب آنے لگتے ہیں، دن میں وہ عجیب و غریب شکلیں دیکھنے لگتا ہے، اور اسے عرف عام میں آصاب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نمک جو ہم روزمرہ کھا رہے ہوتے ہیں یا تو ہمارے کھانے میں کم ہوتا ہے یا ہم بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ جدید دور میں نمک کی کمی بیشی کو ڈاکٹرز بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بلڈ پریشر، جو کہ دل کی بیماریوں کی ابتدا کہا جاتا ہے، اس کی بنیادی جڑ جو ہے وہ نمک ہے۔ اگر نمک کا استعمال کم کیا جائے تو بی پی لو رہنے لگتا ہے۔ لو بی پی کا علاج یہی ہے کہ نمک تھوڑا سا تیز کر کے کھایا جائے، یا جس وقت بلڈ پریشر بہت زیادہ گر جائے تھوڑا سا نمک جو ہے وہ پانی میں گھول کے پی لیا جائے۔ احتیاط کے طور پر کہ کہیں دیگر نمکیات بھی کم نہ ہو جائیں تو ڈاکٹر 1 ٹی اسپون نمک یعنی 1 چائے کا چمچ نمک کے ساتھ 1 کھانے کا چمچ چینی بھی ملا کر دیتے ہیں، اور اس کا متبادل جو ہے وہ ORS یا کیلسی کے نام سے بھی پلایا جاتا ہے۔ لیکن اس کو گھر پہ تیار کرنا بہت آسان ہے۔ اکثر لوگ چونکہ خواتین توازن نہیں رکھ پاتی ہیں، ان کو چمچوں کا حساب نہیں ہوتا، تو وہ ڈاکٹر بازاری جو ہے وہ بازاری ریکمینڈ کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ گھر میں ہم تیار کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں معمولی سے چند لیموں کے قطرے ملا کر یہ بےحد خوش ذائقہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے جو دیگر انگنت فوائد ہیں، اگر وہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ جسم کے اندر جو بھی خارش یا دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ صرف نمک کا استعمال کریں تو آپ کے جسم سے بیشتر خارش یا چھوٹے موٹے امراض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر جلدی امراض کے علاج کے لیے کلمی شورے کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی نمک کی ایک قسم ہے۔ لیکن اگر آپ صرف سادہ نمک ملے پانی سے کلیاں کرتے ہیں تو دانت کا درد جس طریقے سے چلا جاتا ہے، یا گلے جب آ رہے ہوتے ہیں، گلا خراب ہوتا ہے ہمارا، تو غرارے کرنے سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جسم پہ مختلف قسم کا ایگزیما جو ہوتا ہے وہ صرف نمک ملا پانی کا لیپ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہلکی سی جلن تو پیدا کرتا ہے، لیکن ہر قسم کی جراثیم اور ایگزیما کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ خواتین کے جو بھی آج کل بیوٹی کریمز بن رہی ہیں یا حسن افزا آرائش کا سامان جو بھی بنایا جاتا ہے، اس کے اندر نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں بھی نمک ملایا جاتا ہے کیونکہ یہ جراثیم کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جسم میں مختلف قسم کے درد یا دانتوں کے درد کو خاص طور پہ نمک جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔
قدیم زمانے کی خواتین یہ عام نسخہ استعمال کیا کرتی تھی کہ وہ گھر میں عام منجن کے طور پہ کوئلہ اور نمک کو ہمدن پیس کے رکھ لیا کرتی تھی، اور اگر دانت بہت زیادہ میلے بدرنگ ہو گئے ہوں تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کے اگر اس کو جو ہے مساج تھوڑا سا دانتوں کر کے برش کر لیا جائے تو دانت چمک جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے جسم پہ کبھی بچھو نے کاٹ لیا ہو، ڈنک مار لیا ہو، تو فوری طور پہ اگر آپ تھوڑا سا نمک پانی میں ملا کے جو ہے اس جگہ پہ مل دیں تو بچھو کا زہر جو ہے وہ نہیں پھیلتا۔ یہ ایک بہت سادہ سا علاج ہے جو اکثر سائنس کے ٹیچرز بچوں کو پرائمری اور جو ہے ہائی لیول کلاسز میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں۔ تو اس کو آپ اب ذہن میں رکھیے کہ گھر میں اگر کوئی چھوٹا موٹا زخم آ جاتا ہے یا کوئی بچھو یا بھڑ بچے کو کاٹ جاتی ہے، شہد کی مکھی وغیرہ کاٹ جاتی ہے، تو اس جگہ پہ آپ ہلکا سا فوراً نمک پانی میں ملا کے مل دیں تو اس کا زہر جو ہے وہ نہیں پھیلے گا اور جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ وقتی طور پہ تو بچے کو اذیت کا احساس ہوگا یا آپ خود اگر استعمال کر رہے ہیں، جس طرح سے اسپرٹ لگانے سے ایک دم تھوڑی اذیت محسوس ہوتی ہے، لیکن 2-4 منٹ کے اندر درد بالکل ختم ہو جائے گا اور اس جگہ کا ورم بھی ختم ہو جائے گا۔ اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نمک کو منع کر رہے ہوتے ہیں ورم اتارنے کے لیے، بی پی نارمل کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مناسب مقدار میں نمک جو ہے وہ جسم کو خوبصورت اور چست بناتا ہے، لیکن زیادہ نمک جب کھایا جاتا ہے تو وہ ورم بڑھا دیتا ہے۔ لیکن کہیں بھی عارضی طور پہ جو بھی ورم ہوتا ہے تو اس میں نمک کا لیپ جو ہے وہ بہت آرام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے پرانے دور پہ دودھ میں ہلدی اور نمک ڈال کے ہی پلایا جاتا تھا، اور اگر آپ صرف نمک جو ہے وہ سمندری نمک اس کی پوٹلی باندھ کے اس کو گرم کر کے سکائی کرتے ہیں تو وہ اکثر جگہوں کا ورم اتار دیتا ہے اور اس جگہ سے جو ہے وہ درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر نمک کے ساتھ آپ تھوڑا سا پرانا ناریل جو خراب ہو گیا وہ اٹھا کے رکھ لیں اور اس کو نمک کے ساتھ ملا کے گرم کر کے سینکیں تو پرانی سے پرانی چوٹ کا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نمک میں تھوڑی سی ہلدی اگر ملا لیتے ہیں تو بھی پرانی سے پرانی چوٹ کا درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی سستی اور اس قدر مفید چیز ہے کہ اکثر لوگوں کو یقین نہیں آتا، لیکن یہ ایک بہت کامیاب علاج ہے جو کہ اب ڈاکٹرز بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال کرنے لگے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ فزیشینز جو ہوتے ہیں وہ ایک ہر شعبے میں ہی لکیر کے فقیر لوگ بنے رہتے ہیں۔ فزیشینز جو ہیں ان باتوں کو اس وقت تک ریکمینڈ نہیں کرتے جب تک کہ ساری دنیا میں یہ بہت زیادہ نشر نہیں ہو جائیں، یا اگر غلط بیانی ہو یا اس کو کہہ لیں کہ ہم غلط سوچ رہے ہوں تو اس بدظن پہ بدگمانی پہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں ڈاکٹرز حضرات اور میڈیکل ریپ حضرات کی اپنی دوائیں بیچنے کے لیے لوگوں کو بہت مہنگی ادویات جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں بے وجہ بھی، حالانکہ ابتدائی مراحل پہ ڈاکٹر صرف آرام کا کہتے ہیں، تھوڑی سی غذا کی احتیاط کا کہتے ہیں، اسی سے اکثر امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس صورت میں آرام نہیں آتا تو گلا اگر خراب ہو تو اس میں نمک کے پانی کے غرارے کرنے چاہیے۔ اگر پیر درد سے سوج گئے ہوں، چلنے پھرنے سے تھکن ہو جاتی ہو تو اس میں بھی نیم گرم پانی میں نمک ملائیے اور اس میں پیر ڈبو کے 15-20 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ اسی طرح سے جو ہے جسم میں اگر چوٹ درد جو بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں نمک کی سکائی سب سے بہتر علاج ہے۔ ایگزیما کے لیے شروع میں صرف نمک کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ چوٹ، موچ درد، دانت کا درد، ہڈیوں کا درد، ان تمام امراض کے لیے اگر آپ حد سے زیادہ دبلے ہیں، آپ کا بی پی لو رہتا ہے تو آپ تھوڑا سا کھانے میں ہلکا سا نمک تیز کر کے کھائیے۔ اگر آپ کو بدہضمی رہتی ہے، اگر آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھٹی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو آپ مہنگی مہنگی دوائیاں مت کھائیے، آپ ہلکا سا کھانے میں نمک تیز کر کے کھائیے، اور اگر اس میں ہلکی سی سیاہ مرچ اگر آپ چھڑک لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اعصاب کو بہت زیادہ تقویت دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، آپ کو جو ہے بھوک بہت کم محسوس ہوتی ہے، یا جو ہے آپ حد سے زیادہ جو ہے وزن کا شکار ہیں، آپ کا پیٹ بھی بڑھا ہوا رہتا ہے، تو آپ کو نمک جو ہے وہ کم کھانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کا پیٹ مستقل خراب رہتا ہے، آپ الٹی دست موشن کا شکار رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں نمک آپ کو مستقل تھوڑا زیادہ لینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ شکوک و شبہات کا شکار ہیں تو اس میں بے شک آپ کسی بھی قریبی اچھی حکیم
یا ڈاکٹر سے مزید مشورہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف ایک نمک کا صحیح استعمال آپ کے بیشتر مسائل کو حل کر سکتا ہے، اور آپ اگر احتیاط سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ بے شمار قسم کی چھوٹی بڑی ادویات سے نجات دلا دیتا ہے۔ بے وجہ کی ادویات یا وائٹامنس کبھی بھی صحت نہیں دیتے، بلکہ یہ آپ کو مزید ڈپریشن اور ان کا احساس بنا دیتے ہیں کہ اس کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں ہی نہیں، آپ چاق و چوبند نہیں ہیں۔ صحت کو عمدہ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ ادویات سے گریز کیجیے، اور چھوٹی موٹی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ چھوٹے موٹے ٹوٹکے پہلے آزمائیے، اگر ان سے فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ادویات کی طرف جائیے۔ بے وجہ خود کو بیمار سمجھنا یا مہنگی دوائیاں کھانا یا اداسی کا شکار رہنا یا یہ سمجھنا کہ کسی کو ہماری پرواہ نہیں، یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی حماقت ہے۔ صحت سے بڑھ کر انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حفاظت کیجیے، اور اس کی حفاظت میں یہ اہم ترین چیز ہے کہ آپ بے وجہ دوائیاں نہ کھائیے۔ لیکن نمک ایک دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور یہ ہماری غذا کا اہم ترین حصہ بھی ہے جس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک قدرت کی نعمت ہے جو ہمیں بے حد کم قیمت پہ فراہم کی گئی ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اچھی صحت پہ جتنا ہم شکر ادا کریں رب کا اتنا کم ہے۔ آج کل ہمالیہ کا گلابی نمک جو ہے بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، جسے کہ پنک سالٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دنیا بھر میں پاکستان سے بھیجا جاتا ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہاں پہ پاؤنڈس میں ہزاروں روپے پہ جا کے پہنچتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں یہ ابھی بھی 10 سے 15 روپے کلو آپ کو بآسانی پنسار سے مل جائے گا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اکثر ہماری امیاں جو ہیں یہ گھروں میں نمک لے کر آیا کرتی تھیں، کبھی ڈلیاں، تو اس کا گلابی والا حصہ جو ہے وہ پھینک دیا کرتی تھی نکال کے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے جب گھر میں کوئی پھلوں کا رس وغیرہ اس میں سے مہک اٹھنے لگے تو لوگ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، جبکہ اسی رس کو اگر آپ مستقل مہینہ 2 مہینہ چھوڑ دیجیے تو وہ خمیر کھا کے مستقل جو اٹھتا رہتا ہے، اس میں ابال آتا رہتا ہے خمیر کا، تو وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس اصول کو ہر جگہ پہ ہم لاگو نہیں کر سکتے، لیکن بیشتر کھانے پینے کی چیزیں جو عام لوگ ان کو خراب یا گندا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ گندی نہیں ہوتی، سوائے یہ کہ آپ مٹی جو ہے ظاہری طور پہ اگر آپ اس کو گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاتھوں پہ مل کے بھی آپ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو مٹی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو پاک کر دے گی، لیکن مٹی اگر آپ براہ راست منہ میں لے لیتے ہیں تو وہ نقصان کرے گی۔ اسی طرح سے نمک بھی اگر بہت زیادہ آپ کھا لیتے ہیں تو وہ نقصان تو کرے گا، لیکن ہمالیہ کا جو گلابی سالٹ ہے وہ بے حد مفید ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بیشتر جو سفید نمک کے امراض لوگ کہتے تھے وہ نہیں پائے جاتے، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ اس نمک کو خراب نمک کہہ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ بھی ایک قدرت کی حیران کن بات ہے، اور یہ بات ہمیں ابھی بھی بتا رہی ہے کہ بہت سی چیزیں جو انسان صدیوں سے کھا پی رہے ہیں اپنے خیال میں وہ سب کچھ جان چکے ہیں، تو ابھی بھی ان کا علم بہت محدود ہے، اور ابھی بھی اس علم کے اندر بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ باہر لوگ جس بھی شعبے کے ہوں وہ عام طور پہ دوسروں کی توہین نہیں کرتے، وہ ان کی سن کرتے ہیں، جیسے جادو ٹونا جنات وغیرہ، یہ قرآن احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ اور لوگوں کو سامنے والے کی بات جتنی بھی مضحکہ خیز لگے لیکن وہ عام طور پہ اس پہ جہالت کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو اسی طرح سے اب ڈاکٹرز جو ہیں قرآن اور پرانے جو بڑے بڑے خطبہ گزرے ہیں اب ان کی تحقیقات اور ان کی کتب کی توہین نہیں کرتے، ورنہ اب تک صرف البیرونی جو نسبتاً جدید دور کا تھا، ابو ریحان البیرونی، اور اسی طرح سے ابو علی سینا یا بکرات جس کو وہ لوگ ڈیموکریٹس کہتے ہیں، اردو میں اس کا کچھ لوگ تجربہ دمکرات بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو عام طور پہ اردو میں بکرات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہیں ان کے کل 3-4 طبیب ایسے تھے کہ جن کی تحقیقات تصنیفات ابھی تک جدید ڈاکٹرز مان رہے تھے، ورنہ بیشتر یونانی فلسفے بھی جو ہیں وہ ایک قصے کہانیاں کر کے پڑھے جاتے تھے، دلچسپ حقائق پرانے دور کی باتیں، لیکن اب ڈاکٹرز دھیرے دھیرے پھر سے دوبارہ پرانے سارے فلسفے جو ہیں وہ آزما رہے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ توہین کرنے سے باز آ گئے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں علمی اور ادبی حلقہ بے حد کم ہے
تو بیحد پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بھی کسی نہ کسی جگہ پر دوسروں کی بے وجہ توہین کرتے نظر آ جاتے ہیں۔ تو ویسے موضوع تو یہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مقصد یہ ہے کہ اب آپ لوگ جو ہیں ٹونے ٹوٹ کے بے وجہ نہیں اپنایا کریں۔ جو لوگ جنات بھوت کا علاج کرتے ہیں وہ لوگ بھی ہر ایک کو یہ نہیں کہتے کہ ان پہ جن بھوت ہوگا، نفسیاتی امراض بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پرانی تحقیقات اور باتوں میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو آپ انہی باتوں کو مانیں جو باقاعدہ آپ کو کسی مستند مولد یا دلیل کے ساتھ آپ کو بتائی جاتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے مجھے حال آ رہا ہے یا جن مجھ پہ آ رہا ہے، تو ممکن ہے وہ کوئی فراڈ بھی ہو، لیکن ایسی باتوں میں کچھ نہ کچھ صداقت بھی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی بات کو بے وجہ رد کرنے کے بجائے بے ضرر چیز کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمک بے حد بے ضرر اور معمولی سادہ سی چیز ہے جو آپ روزمرہ اپنے گھروں میں استعمال بھی نہیں کرتے، بلکہ نمک کے بغیر کھانا کھانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جتنے نمک کے فوائد بتائے جاتے ہیں اس سے ان گنت زیادہ ڈاکٹرز اس کے نقصانات بھی بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاید ہی کوئی شخص ہو جو نمک کے بغیر کھانا پسند کرے گا۔ نمک کی زیادتی سے ہائی بلڈ پریشر، وزن کی زیادتی، جسم میں ورم کا بڑھ جانا، خارش اور اسی طرح سے اعصابی تناؤ سمیت کئی بیماریاں جو ہیں وہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ شدت سے بڑھ جاتی ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک ظاہر ہے کہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہونا کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، جس کی سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سر میں شدید درد رہنے لگتا ہے اور آپ خارش اور ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں بے وجہ تنگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہوتی ہے۔ عام صحت مند آدمی جو ہے وہ زینہ بآسانی چڑھ اتر لیتا ہے، جبکہ دل کے مرض کی انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے دل کا مرض بڑھتا جاتا ہے انسان کے لیے دبلے پتلے ہونے کے باوجود نقل و حرکت کرنا بہت مشکل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ دل کے بیشتر امراض میں وزن بھی اکثر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ کبھی بھی خطرناک حد تک نہیں پہنچ سکتے اگر ان کا وزن کچھ اعتدال میں رہے۔ جب لوگ بیجا چربی یا غم کھاتے ہیں تو پھر ان کا وزن خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، ورنہ وہ لوگ جو چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ساتھ میں اعتدال سے کھاتے پیتے ہیں تو ان کا وزن زیادہ نہیں بڑھتا۔ لیکن کچھ لوگ اتنے محتاط ہو جاتے ہیں کہ وہ ناشتے میں گھی مکھن چکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح سے نمک سے بھی ان کو بے وجہ نفرت ہو جاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نمک جو ہے وہ تھوڑا اعتدال میں کھائیے، لیکن اس کو جو ہے ایک احمقانہ نسخہ مت سمجھیے۔ اس کے جو بھی کمالات ہیں وہ اب ڈاکٹرز ہی ماننے لگے ہیں، اور پرانے دور کے بیشتر ادبا کے نسخے بےحد سادہ ہی ہوا کرتے تھے، لیکن ان میں اور عام آدمی میں فرق یہ ہوا کرتا تھا کہ انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ ایک چیز کے لیے 10 چیزیں وہ دریافت کر چکے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں بھی خارش کے لیے وہ لوگ کلمی شورا بھی استعمال کرتے تھے، اسی طرح سے جو ہے خارش دور کرنے کے لیے مختلف جگہوں کی مٹی، ملتانی مٹی یا جو ہے وہ تیل وغیرہ وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ سفید رال جس کو کہتے ہیں، درخت کا یہ گوند ہوتا ہے ایک قسم کا جس کو سکھا لیا جاتا ہے، اس کو بھی خارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک حکیم جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یا تو چیز آپ نے استعمال کرنی ہے بے ضرر سی تو اس طرح سے استعمال کرنی ہے۔ فزیشین جو ہوتا ہے، اب جیسے پیناڈول سب کو پتہ ہے بخار دور کرتی ہے، تو کوئی بھی بندہ لے کے کھا لیتا ہے، لیکن اتنی عقل سب کو ہوتی ہے کہ جیسے ہی بخار کی حالت شدید ہونے لگتی ہے، 2-3 دن تک بخار نہیں اترتا، جسم میں تکلیف بڑھتی جاتی ہے، کمزوری بڑھتی جاتی ہے، تو لوگ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ اسی طرح سے ان چیزوں سے بھی جو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، آپ 2-3 دن، حد میں حد 3 دن ہوتے ہیں کہ آپ کوئی ٹوٹکا آزمائیے، اس کے بعد آپ ڈاکٹر سے رجوع کیجیے کہ آپ کو اس ٹوٹکے سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اور یہ وہ واحد ٹوٹکا ہے جو ہر ڈاکٹر آپ کو بتائے گا۔ جیسے ہی آپ کے گلے خراب ہوتے ہیں، گلے آ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ نمک ملے پانی سے غرارے کرو، تو اس میں قطعاً کسی بھی قسم کا کوئی ضرر نہیں ہے۔ اسی طرح سے بی پی کے لیے بھی ڈاکٹر لو ہو تو فوراً آپ کو یا تو نمک کہتے ہیں پانی میں گھل کے پی لو۔ مجھے ایک حکیم صاحب نے کہا، جو حیدرآباد میں بڑے معروف ہیں، ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ کراچی میں بھی ہوا کرتے ہیں، کافی مشہور ہیں وہ بھی، کہ جب آپ کا بلڈ پریشر لو آپ کو محسوس ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ نمک پانی میں گھول کے پئیں۔ ان کا نام جو ہے وہ حکیم محمد سبحان ہے، لطیف آباد 8 نمبر میں مطب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کوئی بھی چیز چٹپٹی سی جس میں نمک کافی ہو وہ کھا لیں، آپ کی طبیعت بالکل حشاش ہو جائے گی۔
اسی طرح سے ہائی بلڈ پریشر کا واحد علاج یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نمک سے پرہیز کیجیے۔ بہت سادہ اور آسان سے نسخے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا ایک روزمرہ کا حصہ ہے، اور یہ تمام فوائد ڈاکٹرز جو کہتے ہیں کہ گلابی نمک میں زیادہ ہوتے ہیں۔ جراثیم کو مارنے کے لیے گھر میں اگر چیونٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ سادہ سا صرف نمک چھڑک دیں یا پانی میں نمک ملا کے آپ اس کو دھونا شروع کر دیں۔ میٹھا سوڈا اور نمک کی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تقریباً جلدی امراض اور گھریلو عام جراثیم کو ختم کر دیتی ہیں۔ کچھ جراثیم ایسے ہوتے ہیں شدید قسم کے کہ جو ان چیزوں سے نہیں مر سکتے، تو ان کے لیے کچھ کیمیکلز ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان دو اجزاء کے ساتھ ایک تیسری شے سرکہ ملا لیں تو بیشتر آپ جو ہے وہ گھر میں جراثیم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس کو بنانے کا بہت آسان سے طریقہ ہے کہ آپ آدھا کپ میٹھا سوڈا لیجیے، آدھا کپ نمک لیجیے اور ان کو 1 کپ پانی میں ابال لیجیے۔ ابالنے کے بعد ذرا ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں 1 کپ یا آپ سرکہ ڈال کے بوتل میں بھر کے رکھ لیجیے۔ تو جس وقت بھی آپ نہانے دھونے لگتے ہیں تو یہ چیز ایسی ہے کہ آپ نے منہ میں بھی چلی جائے یا آپ کا بچہ بھی پی جائے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو آپ جو ہے اگر آپ بہت زیادہ صفائی کرنا چاہتے ہیں یا باتھ روم بہت گندا ہو گیا ہے تو 1 بالٹی کے اندر یا 1 بالٹی پانی کے اندر جو ہے وہ آپ آدھا کپ اس تیار کردہ اپنے گھریلو کلینر کا ملا دیجیے اور پھر اپنے باتھ روم وغیرہ کو دھو لیجیے۔ ہر چیز نسبتاً چمک بھی جائے گی اور اس کے جراثیم بھی دور ہو جائیں گے۔ اس کو مزید طاقتور بنانے کے لیے اس میں 1 چوتھی شے کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بہتر ہوگا کہ آپ اس کو ذرا ایسی جگہ پہ رکھیے کہ بچوں کے پہنچے محفوظ رہے۔ وہ تیسری چیز جو ہے وہ بورک پاؤڈر ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی سائنسی لیب یا سائنسی اشیاء فراہم کرنے والی جگہ سے مل جائے گا۔ کراچی اور حیدرآباد میں یہ بہت زیادہ مقبول چیز ہے جس کو خواتین بھی استعمال کرتی ہیں۔ اس کا سادہ سا دیسی نام جو ہے وہ بورک پاؤڈر کا سہاگا ہے، لیکن سہاگا اپنی اصل حالت میں اتنا اثر نہیں دکھاتا اور نہ اس کو ہم پانی میں حل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک بہت اچھی جراثیم کش شے ہے کیونکہ ہماری بڑی بوڑھیاں پرانے دور سے استعمال کرتی آئی ہیں۔ اس کا ایک اور بےحد مفید فائدہ ہے، وہ ہم کسی اور موقع پہ آپ کو بتائیں گے۔ تو اگر آپ اپنے اس ہوم کلینر کو بہت زیادہ مفید اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو آپ تمام اشیاء کو جب تیار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے اندر 2 سے 4 ٹیبل اسپون جو ہے بورک پاؤڈر کا ملا دیجیے۔ ویسے تو اس کو بھی بے ضرر کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ مقدار میں یہ نقصان کرتا ہے۔ تو 2 سے ٹیبل اسپون بورک پاؤڈر ملا کے اگر وہ حل نہیں ہوتا تو بغیر سرکہ ملائے آپ پہلے سے اس کو ابال لیجیے اور پھر اس کو بوتل میں بھر کے رکھ لیجیے۔ تو تقریباً 100% آپ کے ہر قسم کے جراثیم جو ہیں باتھ روم یا ہر جگہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو نمک اور بورک پاؤڈر کا ملا ہوا محلول آپ اس کا پوچھا لگاتے ہیں فرش کے اوپر تو چیونٹیوں سمیت یہ حد سے زیادہ کیڑے مکوڑوں کو بھی آنے سے روکے گا۔ یہ ایک بے حد سادہ سی چیز ہے جو آپ کو گھر میں حد میں حد 100-125 روپے کی پڑے گی، جبکہ بازار میں اسی مقدار میں تیار کردہ ہوم کلینر جو ہیں وہ اب ایٹ لیسٹ آئی تھنک 200 سے 300 روپے تک کے 300 تک روپے میں بھی بمشکل ملے گا آپ کو۔ میں امید ہے کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو شیئر بھی ضرور کریں گے اور لائک بھی کیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور نہیں تو داد میں ویل ڈن ضرور لکھیے گا، یہ بہت خوب، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کچھ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ یہ جو ہم محلول تیار کرتے ہیں بورک پاؤڈر اور سرکے کی مدد سے تو یہ بالکل بے ضرر کہا جاتا ہے۔ البتہ سرکے اور میٹھے سوڈے کو جب ملایا جاتا ہے تو اس میں ہلکی سی تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بلبلے سے پھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ محلول مل کر بہت تیزی سے کسی بھی جگہ کو صاف کر سکتا ہے اور دانتوں کو بھی چمکا دیتا ہے، لیکن اگر یہ حساس جلد پہ پڑ جائے تو بعض اوقات وہاں ہلکے سے آبلے یا نشانات پڑ جاتے ہیں اور بچوں کی جلد پر یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے دمے کے مریض کو بورک پاؤڈر، سرکے اور میٹھی سوڈے کی ملی جلی جو مہک ہوگی وہ بھی ناگوار بھی گزر سکتی ہے کسی بھی حساس طبع انسان کو، اور بعض اوقات دمے کا دورہ اس سے شدید بھی ہو جاتا ہے اور پڑ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح سے الرجی کے مریضوں کو بھی یہ نقصان کرتا ہے۔ لوگ عام طور پہ نسبتاً خطرناک چیزوں کے اوپر جو ہے وہ
2 ہڈیوں سے اور ایک کھوپڑی سے یہ علامت ظاہر کرتے ہیں کہ یہ چیز خطرناک ہے، لیکن بچے چونکہ پڑھ نہیں سکتے اور ساتھ ساتھ وہ ان نشانات اور علامات پہ بھی غور کرنا کبھی بھی پسند نہیں کرتے. ان کو اگر کوئی چیز کھٹی کھٹی سی لگی، سرکے کی مہک انہیں پسند آ گئی تو وہ اسے کھا پی بھی سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں یہ شدید نقصان بھی پہنچاتا ہے، خاص طور پہ ایک بچے کو. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان اشیاء کو احتیاط سے اوپر ہی اٹھا کے رکھیے اور بچوں کے ہاتھ نہ لگنے دیجیے. اور اسی طرح سے وہ بزرگ جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھ نہیں پاتے یا ان علامات کو ان کو اتنا زیادہ دھیان نہیں ہے، تو ان کی پہنچ سے بھی یہ چیز محفوظ رہے گی. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ بزرگ خود ان اشیاء کے جو نسبتاً سائیڈ افیکٹس ہیں یا کوئی ضمنی ذیلی اثرات ہیں ان سے محفوظ رہیں گے. سرکہ بھی کئی قسم کا پایا جاتا ہے، لیکن آپ کوئی بھی سرکہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ خالص سرکہ جو ہوتا ہے اس کی مہک بھی بہت زیادہ ناگوار نہیں ہوتی اور وہ جلد کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کی قیمت عام سینتھیٹک سرکے سے کافی زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے یہ کم مقدار کے اندر میٹھا سوڈا، نمک، یہ سب بے ضرر چیزیں ہیں، لیکن جب ہم ان کو زیادہ کھا پی لیں تو یہ بزرگوں میں ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھا سکتی ہیں. بالکل اسی طرح سے میٹھا سوڈا جو ہے وہ زیادتی کی صورت میں کچھ خفیف سا نقصان رکھتا ہے. اور اسی طرح سے بچوں کا معدہ چونکہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے تو اس محلول کے کھانے پینے سے ان کو بہت شدید قسم کے موشن یا ڈائریا کی شکایت بھی لاحق ہو سکتی ہے، کیونکہ خالص سرکہ ان تمام امراض سے نجات دلاتا ہے. تو خالص سرکے کے ساتھ اگر آپ یہ محلول بناتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ پھر اس کے نقصان دہ اثرات بے حد کم ہو جائیں گے. بلکہ سرکہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے زہریلے اثرات اور بری جو بھی کیفیت ہوتی ہے یا غذا کے اندر جو بھی سمی اثرات جن کو کہتے ہیں، تابکاری کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو بھی ختم کر سکتا ہے. اسی وجہ سے آج کل جو سینیٹائزرز چل رہے ہیں مختلف قسم کے، تو اس سینیٹائزرز کی جگہ اگر آپ سرکے سے بھی منہ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو یہ کافی افیکٹو ہوتا ہے اور یہ لگ بھگ 90% جراثیم کو مار دیتا ہے. اصل کمال جو ہوتا ہے سرکے کا مختلف ادویات میں شامل کرنے کا، وہ صرف یہ ہوتا ہے، اصل ریزن جو ہوتا ہے اس کو زیادہ تر حکیم حضرات استعمال کرتے ہیں. اس کو اس وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی بھی زہریلے اثرات بھی ختم کر دیتا ہے اور دوا یا اس کی اثر کو بھی 1 گنا بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح سے وہ چیز جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن حکیم حضرات جو ہوتے ہیں وہ اکثر کیمیائی ادویات ہوں یا سادہ ادویات ہوں، ان کی پیکنگ ضروری نہیں سمجھتے. اس کے ریزنس تھوڑے بہت میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں مختلف قسم کی بولیاں بھی بولتے ہیں، زبانیں جو ہیں، اور اسی طرح سے اکثر لوگ جو ہیں ان پڑھ ہیں، تو ان کے لیے اردو، انگریزی، ہندی ہر زبان میں لکھا ہوا برابر ہے. تو اور چونکہ وہ خالص اشیاء کو مختلف طریقوں سے خود تیار کرتے ہیں تو وہ اس کی پیکنگ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، سوائے یہ کہ حد الامکان صفائی کا دھیان رکھا جائے اور ان کو محفوظ ہاتھوں میں دیا جائے. بالکل سادہ بے ضرر قسم کے کشتے یا طاقت کی اشیاء کی جو ہیں وہ ایک خاص مقدار سے زیادہ کھا لی جائیں تو کمزور افراد جو ہیں اور کمزور معدے کے حامل افراد جو ہیں وہ ہضم نہیں کر پاتے. جیسے کہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر سیب اور آلو اکثر لوگ ہضم نہیں کر پاتے ہیں، اور کمزور معدے والے جو ہیں اکثر ڈاکٹر کے منع کیے بغیر از خود انہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس قسم کی اشیاء تیار کر کے انہیں بے حد صاف ستھری اور ایسی بوتل میں محفوظ کیجیے گا جو ان کے خشک کی گئی ہو، تو یہ بہت طویل عرصے تک محفوظ رہیں گی، ان میں کسی قسم کے مزید کیمیائی اثرات پیدا نہیں ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ادویات جو ہیں وہ بہت دیر بعد بھی ثابت ہوں گی. یاد رکھیے کہ سادہ زندگی اور صحت مند اشیاء کے ساتھ ساتھ ان کا خالص ہونا اور طبعی حالت میں ہونا یعنی قدرتی اشیاء کا استعمال کرنا ہی آپ کی صحت کی ضمانت ہے. جتنا ممکن ہو بازاری اور دیگر کیمیائی اشیاء سے بچیے اور سادہ سے سادہ اشیاء سے اپنا علاج کرنے کی کوشش کیجیے. ان میں سر فہرست نمک کو شامل رکھیے، جس کے کچھ نقصانات بھی ہیں لیکن اس کے فوائد ان گنت ہیں. صفائی ستھرائی ہر چیز میں سب سے پہلے نمک کو استعمال کیجیے، اس سے کام نہیں چلتا تو اس میں میٹھا سوڈا شامل کیجیے،
اس سے بھی اگر کام نہیں چلتا تو پھر مزید تجربات آگے بڑھاتے بڑھاتے آپ جو ہے سرکہ اور اس کے بعد بوریک پاؤڈر اس میں شامل کیجئے۔ یہ بالکل سادہ سا گھریلو آسان سا نسخہ ہے، اور اس کو بالکل صاف ستھری سادہ سی بوتل کے اندر محفوظ رکھیے۔ جتنی زیادہ زندگی ہوگی اتنی زندگی آپ کے لیے آسان ہوگی۔ اپنی اور دیگر کی زندگی کو سادہ زندگی سے آسان اور محفوظ بنائیے، مشکل نہیں۔